نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں باہم رضامندی کے ساتھ تجارت کے راستے سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کر لو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں 3 اہم باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات، پہلا حکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور دوسرا حکم تجارت کی طرف ابھارا گیا، تجارت کر کے مال کھاؤ۔ اور تیسرا حکم خودکشی اور سوسائڈ مت کرو۔ اس میں دوسرا جو حکم ہے تجارت پر جو ابھارا گیا ہے، آج کے جمعے کا میرا یہی عنوان ہے، تجارت اور کاروبار، بزنس جسے ہم کہتے ہیں، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے دین کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہم کو رہنمائی کرتا ہے، رستہ بتاتا ہے۔ چاہے ہم بیڈ روم میں رہیں وہ رہنمائی کرتا ہے، باتھ روم میں رہے رہنمائی کرتا ہے، واش روم میں رہے رہنمائی کرتا ہے، مارکیٹ میں رہے رہنمائی کرتا ہے، مسجد میں رہے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تجارت اور بزنس کے سلسلے میں کتاب و سنت میں بہت اہم تعلیمات آئی ہوئی ہیں۔ ذریعہ معاش کے طور پر انسان زندگی گزارنے کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، 4 چیزوں کو اپناتا ہے۔ ایک ہے تجارت اور بزنس، دوسرا ہے زراعت، کھیتی باڑی، تیسرا ہے صنعت و حرفت، انڈسٹری جسے کہتے ہیں، اور چوتھا ہے
محنت اور مزدوری. انسان ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہ چار کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ضرور ہے. ان چاروں میں تجارت کا الگ ہی مقام ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تجارت کی اہمیت و فضیلت کے لیے؟ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے. مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ کا مال لیتے، ملک شام جاتے، تجارت کرتے، خوب نفع کماتے. نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے تجارت نہیں کر سکے. لیکن صحابہ کرام سبحان اللہ بڑے بڑے تاجر تھے. صحابہ کرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں. محترم حضرات، تجارت سے ہونے والی جو آمدنی ہے، انکم ہے، قرآن اس کو فضل اللہ کہتا ہے. اللہ کا فضل، فضل اللہ. تجارت سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے قرآن مجید اس کو فضل اللہ سے تعبیر کرتا ہے. مطلب یہ ہے جب تجارت سے آنے والا فائدہ اللہ کا فضل ہے تو اللہ کے فضل کو حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے. اور قرآن تجارت کو فضل اللہ کہہ کے تجارت پہ جہاں ابھار رہا ہے وہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سست مت بنو، کاہل مت بنو، محنت کرو، آگے بڑھو، کماؤ، آمدنی کے ذرائع بناؤ. اس بات کی طرف بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، ہر جمعہ ہم یہ آیت سنتے ہیں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لوگوں نماز جمعہ ہونے کے بعد باہر نکل جاؤ تجارت کے لیے، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی اہم عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. حج کرتے ہوئے تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تجارت کرو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. دوسری اہم بات یہ ہے، اللہ نے تجارت کو فضل اللہ کہا، تجارت سے آنے والے فائدے کو. تو دوسری طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو عبادت کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا. قرآن کریم میں بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے. جمعہ کی نماز بہت بڑی عبادت ہے. جمعہ جیسی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہہ کے تجارت کا ذکر کیا. حج ایک عظیم ترین عبادت ہے. حج جیسی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد تجارت کا ذکر کیا. أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. کہا حج کر رہے ہو، حج عبادت بھی ہو رہی ہے، ذرا تجارت بھی کر لو. مینا میں ٹہرے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی کر لو. عرفہ میں ٹہرے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی کر لو. مزدلفہ میں ٹہرے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، ذرا تجارت بھی کر لو. آج تو قوانین بدل چکے ہیں، ہم ہر جگہ تجارت نہیں کر سکتے. اس زمانے میں حجاج بیت اللہ آتے ہوئے، حج کی نیت سے آتے ہوئے سامان تجارت بھی ساتھ لاتے تھے. حج جیسی عبادت بھی ہو جاتی اور تجارت بھی ہو جاتی تھی ان کی. تو بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ تجارت کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. سورہ مزمل میں تہجد جیسی بڑی عبادت کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے. اور سورہ قریش میں بھی اللہ نے عبادت کے ساتھ تجارت کا ذکر کیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. سرما میں تجارت کے لیے جاتے ہو، گرما میں تجارت کے لیے جاتے ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تجارت کے ساتھ ساتھ اس گھر کے پروردگار کی تم عبادت بھی کرو. محترم حضرات، تجارت کو عبادت کے ساتھ جوڑنے کا راز کیا ہے معلوم؟ تجارت کو عبادت کے ساتھ جوڑ کر ذکر کرنے کا راز یہ ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے تجارت کرو گے، سچائی سے تجارت کرو گے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرو گے
تو تمہاری تجارت عبادت بن جائے گی. سبحان اللہ. تجارت عبادت بن جائے گی. تم سچائی کی تجارت کر کے دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لو گے. یہی ہمارے اسلام کی شان ہے. ایک مومن بندہ تہجد ادا کرتے ہوئے جن مقامات کا مستحق ہوتا ہے، نفل روزے رکھتے ہوئے جنت میں جن درجات کا مستحق ہوتا ہے، صدقہ خیرات کر کے جن مقامات کو وہ پا لیتا ہے، اللہ کی عبادت کر کے جن مقامات کا وہ مستحق ہوتا ہے، ایک سچا تاجر، امانت داری سے تجارت کرنے والا، ایمانداری سے تجارت کرنے والا بھی انہی مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے جو مقامات کے تہجد گزاروں کو ملنے والے ہیں، روزہ داروں کو ملنے والے ہیں، صدقہ کرنے والوں کو ملنے والے ہیں، عبادت گزاروں کو ملنے والے ہیں. وہی مقامات سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو بھی آخرت میں ملنے والے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر، قیامت کے دن اس کا مقام مرتبہ کا کیا کہنا، وہ پیغمبروں کے ساتھ جنت میں ہوگا. سچائی کی تجارت کر کے جنت میں تو جائے گا ہی، لیکن جنت میں کتنا اونچا مرتبہ ہے، وہ پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. محترم حضرات، یہ بھی حقیقت ہے، فضیلت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ کام اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. فضیلت جتنی اونچی ہوتی ہے وہ کام بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. یہ جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنے کا چیلنج ہے، بے ایمان لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری کا ثبوت دینے کا چیلنج ہے. سب لوگ اگر سچے ہوں سچ بولنا آسان ہے، سب لوگ اگر ایماندار ہو تو ایمانداری کی تجارت کرنا بڑا آسان ہے. لیکن یہاں تو سب لوگ مارکیٹ میں جھوٹے ہیں. جھوٹے لوگوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا بڑا مشکل ہے. بے ایمان اور دھوکہ بازوں کے درمیان رہ کر، ایسے مارکیٹ میں رہ کر ایمانداری کا ثبوت دینا بڑا مشکل کام ہے. تو لہٰذا فضیلت جتنی بڑی ہے یہ کام بھی اتنا ہی مشکل ہے. لہٰذا اس کام کو ادا کرنا چاہیے اگر آپ ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. محترم حضرات، تجارت انسان کے تقوی کا آئینہ دار ہے. تجارت انسان کے تقوی کا مظہر ہے. تجارت انسان کے تقوی کو بتاتا ہے کہ انسان تقوی میں کہاں کھڑا ہوا ہے، تقوی میں انسان کہاں ہے. معاف کیجئے، لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر انسان کے تقوی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ہرگز نہیں. انسان تقوی میں کہاں کھڑا ہے، مسجد میں نہیں، مارکیٹ میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں مسجد میں پہلے صف کے پنجگانہ نمازی ہیں، مارکیٹ میں جھوٹے کے نام سے مشہور ہیں، تجارت میں دھوکے باز کے نام سے مشہور ہیں. لوگ اس سے بات کرنے، اس سے ڈیل کرنے ڈرتے ہیں. تو انسان کے تقوی کو اگر پرکھنا ہو، تولنا ہو، جانچنا ہو تو مسجد میں نہیں، مارکیٹ میں جا کر پوچھئے فلاں آدمی تجارت میں کہاں کھڑا ہے. محترم حضرات، یہ جاننا بہت ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خاتون بوڑھیا آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے امام محترم، بہت بڑے امام گزرے امام احمد بن حنبل، کہتی ہے اے امام محترم میرا ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہنے لگی میں کپڑا بنتی ہوں، کپڑا بن کے بیچتی ہوں. میرا سوال یہ ہے، کپڑا میں جب رات میں چراغ کی روشنی میں بنتی ہوں، چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں باقی کپڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں. میرا سوال یہ ہے، جب اس کپڑے کو میں بیچوں گی تو خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کیا کہ کتنا کپڑا چراغ کی روشنی میں بنی ہو اور کتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنی ہو؟ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے خاتون پہلے یہ تو بتا تو کون خاتون ہے؟ اس نے کہا میں بشر الحاتی کی بہن ہوں۔ بشر الحاتی گزرے ہوئے زمانے کے خدا ترس انسان تھے، اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے، میں ان کی بہن ہوں۔ یہ سننا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے بشر الحاتی کے خاندان والوں، یہ تمہارے ہی تقوی کا معیار ہو سکتا ہے کہ تم خریدنے والے کو کپڑا بیچتے ہوئے یہ بھی بتانا چاہتی ہو، اس سچائی کے ساتھ، اس ایمانداری کے ساتھ، اس امانت داری کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے کپڑا بیچنا چاہتی ہو، اور خریدار کو یہ بھی بتانا چاہتی ہو کہ کتنا کپڑا چراغ کی روشنی میں بنی ہے، کتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنی ہے۔ حضرات معلوم یہ ہوا کہ انسان تقوی میں کہاں کھڑا ہے اس کی تجارت بتاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جیسے تجارت انسان کے تقوی کا مظہر ہے، ویسے ہی تجارت انسان کے اخلاق کا بھی مظہر ہے۔ انسان کے اخلاق کیا ہیں، وہ کیریکٹر میں کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کی تجارت اسے بتاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، نبی دعا دے رہے ہیں، اللہ اس آدمی پر رحمت نازل فرمائے جو فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، دریا دلی کا ثبوت دیتا ہے، اپنے دل کو بڑا کر لیتا ہے، جب کوئی چیز بیچتا ہے تب بھی، جب کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی، اور جب کوئی اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے تب بھی۔ اس کا حق کسی کے پاس ہے، اپنا حق مانگتا ہے تو حقدار کی طرح نہیں مانگتا، قرضدار کی طرح مانگتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، ہم لوگ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مارکیٹ کو جا کر، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ اچھی کوالٹی والا خریدے، پیسہ زیادہ جائے لیکن اچھی کوالٹی ملے ہم کو، ہماری سوچ ہمیشہ یہ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی مارکیٹ میں سڑک پر بیٹھی ہوئی اس بڑھیا کے پاس بھی خرید لیجئے جس کی عمر 80-85 سال ہے۔ سچ ہے کہ اس کے پاس آپ جس کوالٹی کے بیگن چاہتے ہیں، ٹماٹر چاہتے ہیں، آلو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن اس بڑھیا کے پاس بھی کبھی کبھی خریدیے۔ اگرچہ کہ 2-4 آلو خراب ہوں گے پھینک دیجئے، مگر اس بڑھیا کے پاس بھی خریدیے۔ یہ بڑھیا، اس کی اولاد اسے ڈھنگ سے نہیں دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ آرام کرنے کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو چکی ہے، اور گرمی سے گھبرائے ہوئے، پسینے پوچھتے ہوئے روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کمانے کے لیے نہیں، جینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بڑھیا کے پاس بھی کبھی کبھی آپ خریدیے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جب کوئی چیز بیچتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے تو دریا دلی کا ثبوت دیتا ہے، فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، دل کو بڑا کر کے خریدتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میرا ذرا گھاٹا ہو رہا ہے، سامنے والے کا بھلا ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں امانت داری یہ بہت ضروری ہے، سچائی یہ بہت ضروری ہے۔ امانت داری اور سچائی کاروبار میں یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر آدمی تجارت میں امانت داری، ایمانداری، سچائی سے کام نہیں لیتا، وہ سچا مسلمان نہیں، وہ ایک آئیڈیل مسلم نہیں۔ اگرچہ کہ کتنے بھی عمرے کیا ہو، کتنے بھی حج کیا ہو، کتنا بھی نمازی ہو، وہ اچھا مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وزن کو گھٹانے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، ڈنڈی مار کے بیچنے والا، میٹر کو سیٹ کر کے بیچنے والا، دھوکہ دے کر بیچنے والا، جھوٹ بول کر بیچنے والا، تجارت میں بے ایمانی کر کے بیچنے والا،
ایسا آدمی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہماری شریعت تو یہاں تک کہتی ہے سچ بول کر اپنا گھاٹا کر لو، اپنا فائدہ کم کر لو، لیکن برکت بڑھ جائے گی۔ اپنا فائدہ کم ہو جائے گا لیکن بے شمار برکت ہو جائے گی۔ اللہ تمہارے دل میں اسی مختصر دولت میں بڑا اطمینان نصیب فرمائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ دھوکہ دے کر تجارت کرو گے، جھوٹ بول کر تجارت کرو گے، مال تو بہت فائدہ آئے گا مگر کیا ہوگا؟ ایسے آئے گا ایسے جائے گا۔ مال میں برکت نہیں ہوگی، مال سے برکت کو اللہ چھین لے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا الباعیان بالخیار ما لم یتفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ سچائی اور چیز کی حقیقت کو وضاحت کر کے جو بیچتا ہے اللہ اس کی تجارت میں برکت کو ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ جھوٹ بول کر جو بیچتا ہے اور چیز کی حقیقت کو چھپا کر جو بیچتا ہے اللہ اس کے مال میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ مال تو بہت دیکھنے میں بہت نظر آئے گا، نفع تو بہت نظر آئے گا، لیکن سارے کا سارا مال بے برکت ہو جائے گا۔ کمائے گا بہت، گمائے گا بہت۔ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ہیں بہت کماتے ہیں لیکن مہینے کی آخری تاریخ میں سب زیرو نظر آتا ہے، ان کو برکت نہیں ہوتی دولت میں۔ تو محترم حضرات، اسی طریقے سے دیکھیے انسان کو تجارت میں خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ سیلفش جسے کہتے ہیں، تجارت میں سامنے والے کا استحصال کرنے سے منع کیا گیا۔ استحصال کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والا جائے بھاڑ میں، میرا فائدہ ہو، اس کا نقصان ہو تو مجھے کیا ہوا؟ سامنے والا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اب عورت بچوں کو پالنے کے لیے بیوہ خاتون گھر بیچنے بیٹھی ہے، 5 لاکھ کا گھر مثال کے طور پر 50,000 میں بیچ دینا چاہتی ہے۔ اب اگر آپ اور میں جا کر 50,000 میں اس 5 لاکھ کے گھر کو خرید کر خوش ہوتے ہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں، کیونکہ سامنے والے کی مجبوری کا غلط فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، میرا ضمیر زندہ ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس عورت سے کہنا چاہیے یہ چیز رکھیے آپ کے پاس، آپ میرے پاس تھوڑا قرض لے لیجئے اور اپنے گھر کو چلائیے۔ محترم حضرات، سامنے والے کا استحصال کرنا، سامنے والا مجبور ہے تو مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا، یہ سچے مسلمان کی پہچان نہیں۔ اسلام تو ہم کو یہ سمجھاتا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نقصان اٹھاؤ نہ میں نقصان اٹھاؤں۔ نقصان دونوں کا نہیں ہونا چاہیے، دونوں فائدے میں ہونا چاہیے، یہ اسلام کی سوچ ہے۔ محترم حضرات، سوال یہ ہے کیا ایسے لوگ ہیں کیا اس زمین پہ نظر آتے ہیں کیا؟ اس طرح کی سوچ اور مزاج رکھنے والے آج زمین پر دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اور جو آدمی سامنے والے کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر سستے داموں میں خرید لیتا ہے، دنیا اسے ہوشیار کہتی ہے، اور جو آدمی سامنے والے کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کا پورا پورا حق اسے ادا کرتا ہے، دنیا اسے بیوقوف کہتی ہے۔ محترم حضرات، امانت دار تاجر جو بھی امانت داری کے ساتھ بیچتے ہیں، ایسے لوگ سچی تجارت کرنے والے اگر زمین پر آپ کو نظر نہ آئے تو صحابہ کی زندگیاں پڑھ لیجئے، صحابہ میں ایسے بے شمار نمونے نظر آئیں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا، کہا مدینے کے مارکیٹ سے ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ گئے، گھوڑا خرید کر لائے۔ کہا کتنے کا گھوڑا ہے؟ کہا 300 درہم کا۔ جریر بن عبداللہ نے کہا بھائی نادان ہے گھوڑے کا مالک، یہ گھوڑا تو اعلیٰ نسل کا بڑا قیمتی گھوڑا ہے، سستے داموں میں بیچارہ بیچ دیا ہے، بڑا گھاٹا ہوا اس کا، چلو مجھے لے کر چلو گھوڑے کے مالک کے پاس۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ گھوڑے کے مالک کے پاس گئے۔ کہا کتنے میں بیچے آپ گھوڑے کو؟ کہا 300 میں۔ کہا آپ کو خبر نہیں مارکیٹ میں یہ اونچے نسل کا گھوڑا مانا جاتا ہے، نوجوان خوبصورت گھوڑا ہے، اس کی قیمت مارکیٹ کی ویلیو جو ہے آج کی
300 نہیں 800 کی ہے, مزید 500 درہم اس کے جیل میں ڈال کے آئے. ایسے لوگ جو اپنا گھاٹا کر کے سامنے والے کا بھلا کرنے والے دور دور تک نظر نہیں آتے. بہرحال ایسے بے نظیر مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم کو نظر آتی ہیں. محترم حضرات, ایک ہوتی ہے فرد کی مصلحت اور ایک ہوتی ہے مارکیٹ کی مصلحت. ایک ہوتی ہے ایک آدمی کا فائدہ, دوسرا ہوتا ہے پورے مارکیٹ کا فائدہ. ہماری شریعت کہتی ہے کہ پورے مارکیٹ کے فائدے کو مد نظر رکھنا چاہیے اور پورے مارکیٹ کے فائدے کی خاطر ایک آدمی کو قربانی دینا چاہیے. ایک آدمی کے خاطر پورے مارکیٹ کو قربانی نہیں دینا چاہیے. مثال کے طور پر زید ایک آدمی ہے, اس کے پاس جو ہے بہت سارا غلہ اور اناج ہے. زید جو ہے اناج کا, غلے کا بہت بڑا کاروباری ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ اناج اور غلہ ہے, اور مارکیٹ میں کسی کے پاس وہ غلہ نہیں ہے اور اناج نہیں ہے. اب زید اگر جو ہے یہ سوچ کر اپنے اناج کو اسٹور کرے کہ میں زیادہ دن اسٹور کروں گا تو مجھے مارکیٹ کی ویلیو بڑھے گی اور دگنی تگنی مجھے فائدہ ملے گا, انکم آئے گی, یہ سوچ کر اگر وہ اپنے اناج کو اسٹور کرتا ہے, چند مہینے اسٹور کر کے بعد میں مارکیٹ میں لائیں گے تو اس کی ویلیو بڑھے گی, فائدہ بہت زیادہ ہوگا, تو ہماری شریعت کہتی ہے یہ سوچ اچھی نہیں ہے. کیونکہ مارکیٹ میں کسی کے پاس وہ اناج نہیں, صرف آپ کے پاس ہے. تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اپنے اناج کو مارکیٹ میں لانا چاہیے اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کو بیچنا چاہیے. تو مارکیٹ کی قیمت بڑھانے کے لیے اناج کو اسٹور کر کے رکھنا اسلام اور فقہ کی اصطلاح میں اسے احتکار کہتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کرنا اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارے اسلام کے محاسن میں سے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک آدمی کے فائدے کی خاطر پورے مارکیٹ کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے. محترم حضرات, اسی طریقے سے پارٹنرشپ میں بزنس ہوتا ہے. پارٹنرشپ میں بزنس کر سکتے ہیں, لیکن ہماری شریعت, ہمارا قرآن کہتا ہے کہ پارٹنرشپ میں جو بھی بزنس کرتے ہیں اس میں میجارٹی ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. فرمایا کہ بزنس پارٹنر کی اکثریت ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّعَهُمْ. ہاں, جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں, یہ تو ایسا پارٹنرشپ میں بزنس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. یہ بہت کم لوگ ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے جو بغیر کسی تحقیق کے اندھا بھروسہ ایک دوسرے پر کر لیتے ہیں, اندھا بھروسہ کر کے پارٹنرشپ میں بزنس کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ بہت بڑا پیغام ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بھروسہ ایک دوسرے پر کرنا ضروری ہے, لیکن اندھا بھروسہ کر کے جو کاروبار کرے گا پارٹنرشپ میں, اس میں وہ بہت نقصان اٹھائے گا, نقصان اٹھا رہے لوگ. اور آخری بات, محترم حضرات, ہماری شریعت کہتی ہے تجارت سچائی کے ساتھ کرو, امانت داری کے ساتھ کرو, ایمانداری کے ساتھ کرو. لیکن تجارت تجارت ہے, بزنس بزنس ہے, کاروبار کاروبار ہے, انسان انسان ہے, شیطان شیطان ہے, ابلیس ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. کتنا بھی کوشش کرو, کبھی نہ کبھی کاروبار میں کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے اور کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے. تو ہماری شریعت نے اس کا حل بتایا. تجارت میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا حل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا, شوبوا بیعکم بالصدقہ. تجارت میں جو بھی منافع ہوتا ہے, جو بھی انکم ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دیا کرو. جب بھی تجارت میں کچھ منافع ہے اس میں سے ایک حصہ نکال کے
صدقہ کر دیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ تجارت میں جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں جانے انجانے میں ہم سے ہوتی رہتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. اس لیے زندگی میں ہر انسان کو، خاص کر اہل خیر حضرات کو، ایک اصول بنا لینا چاہیے. اصول یہ ہے کہ ہر ماہ میں ایک بیوہ کو ریشن ادا کروں گا، ہر مہینہ میں یتیم کے تعلیمی اخراجات برداشت کروں گا، ہر مہینہ میں کسی قرض دار کے قرض کا بوجھ کو ہلکا کروں گا، ہر مہینہ میں کسی بیمار کی دواؤں کا انتظام کروں گا، ہر مہینہ میں کسی غریب خاتون کے کرنٹ کا بل ادا کروں گا. اس طرح جو بھی اہل خیر حضرات ہیں، تجارت میں جو بھی منافع آتا ہے اس میں سے ایک حصہ الگ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے تجارت میں ہونے والی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. بہرحال تجارت کے حوالے سے یہ مختصر باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اسلامی اور سچائی کی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دھوکے کے مال سے، حرام کے مال سے، سود کے مال سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ حلال کمانے اور حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں، صحت میں، مال میں، دولت میں، اولاد میں برکتیں نازل فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما. جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.